قديرا سميعا بصيرا وعلى آله وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے ساتھی درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. بعد حمد و صلاۃ ہم اللہ کے گھر میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں. مالک کائنات ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں دونوں جہانوں کی عزتیں عطا فرمائے، سعادتیں نصیب فرمائے. حضرات گرامی، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے. ہر چیز ایک اثر رکھتی ہے. چاہے اچھا عمل ہے اس کا بھی اثر ہے، اگر کوئی برا ہے عمل تو اس کا بھی اثر ضرور ہے. اگر ایک شخص ہے ایک سائڈ پہ کھڑا ہے، بالکل بولتا نہیں ہے، نہ کسی سے بات کرتا ہے نہ کلام کرتا ہے، لیکن اس کے پاس سے جو گزریں گے وہ بھی اس سے اثر لیں گے. کہیں گے یہ خاموش کیوں ہے، اتنی دیر سے کھڑا کیوں ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اس طرح کا کوئی نہ کوئی اثر وہ بھی چھوڑتا ہے. ہر چیز کا اثر ہے. حضرات گرامی، ہم صاحب ایمان ہیں، ایمان والے ہیں. اللہ نے ہمیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کر کے خطاب فرمایا. ایمان والے کہہ کے ہمیں پکارا. تو اب یہ ہر چیز اگر اثر رکھتی ہے تو ایمان کا بھی کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. ایمان بھی کوئی حرارت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اب ایمان کی اثر ضرور ہے. ایمان کا ہر چیز اگر بری ہے اس کا اثر ہے. تو ایمان تو بہت بڑی دولت ہے اللہ نے جو انسان کو عطا کی ہے، جو رسول اللہ کے غلاموں کو عطا کی گئی ہے، اس میں تو بہت بڑا اثر ہوگا. اب اس ایمان کی جو حرارت ہے، اس کی تازگی کس کو میسر آتی ہے؟ ایمان کی لذت کسے ملتی ہے؟ ہر کوئی کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، دعویٰ ایمان ہمارا ہے، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کر رہے. اب ایمان والے ہیں تو جو ایمان کی خاص لذت ہے، ایمان کی جو خاص چاشنی ہے، وہ کسے ملتی ہے اور کس انداز سے بندہ عمل کرے، کون سے اعمال کرے تو بندے کو لذت نصیب ہوتی ہے. حضرات گرامی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے لذت ایمان کے لیے ضروری ہے نا، وہ چیز ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت. انسان جتنا دنیا کے اندر غرق ہو جائے، جتنا دنیا کی عیش و عشرت میں کھو جائے، لیکن اس کا جو مرکز وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات ہونا چاہیے. جب اس انداز سے وہ عمل کرے گا، ہر چیز کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے تابع رکھے گا، اللہ کے محبوب فرمانے لگے اللہ اس کو لذت ایمان عطا فرما دے گا.
اس کو ایمان کی چاشنی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی، ایمان کی جو مٹھاس ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، اس کے بعد اور کوئی عمل بھی ہے جو کرے بندہ تو اسے لذت ایمان نصیب ہو، ایمان کی چاشنی ملے، ایمان کی جو اثر ہوتا ہے وہ نصیب ہو جائے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب محبت کرنے لگے نا، جب محبت کرنے لگے تو اس کی محبت جو ہے نا وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو، یعنی کسی سے بھی محبت کر رہا ہے تو اللہ کے لیے ہو۔ الحب للہ، محبت کرنی ہے تو اللہ کے لیے کرو، اللہ کی ذات کو مد نظر رکھ کے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے اس بات کا حکم دیتا ہے۔ آگے جتنی بھی محبتیں ہیں، جتنے بھی پیار ہیں، جتنے بھی اس طرح کے معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی محبت کے تابع ہیں۔ اللہ نے آگے حکم دیا کہ ان سے محبت کرو۔ اب والدین سے محبت جو ہے یہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنے والدین سے محبت کرو۔ بچوں کی محبت ہے، اللہ نے حکم دیا کہ اپنی اہل و عیال سے، اپنی اولاد سے محبت کرو۔ بیوی کے ساتھ محبت ہے، اللہ نے حکم دیا اس سے محبت کرو، انس کرو۔ رشتہ داروں سے محبت ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان رشتہ داروں سے محبت کرو۔ اب جب یہ حکم سمجھ کے محبت کرے گا تو یہ حقیقت میں وہ محبت اولاد سے نہیں کر رہا، بلکہ حقیقت میں وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے۔ اللہ کے تابع ہو کر جو بھی عمل کرے گا، اس کا جو بھی عمل ہوگا وہ اللہ کے تابع ہوگا، تو الحب للہ، اللہ کی محبت بن جائے گا، اللہ سے پیار بن جائے گا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، اگر ایمان کی مٹھاس چاہتے ہو نا، ایمان کی چاشنی لینا چاہتے ہو، اس کو محسوس کرنا چاہتے ہو کہ میرا جو ایمان ہے وہ میرے اندر تازگی پیدا کر دے، میری روح میں نکھار آ جائے، میرے قلب میں سکون پیدا ہو جائے، تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے پھر اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دو۔ جب اللہ کے ہو گئے، جب کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ کی امت میں داخل ہو گئے، پھر تیرا لمحہ لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کے تابع ہو جائے، ایک لمحہ بھی تیرا رب کی مخالفت میں نہ گزرے، رب کی منشا کے خلاف نہ ہو، رب کے رسول کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ فرمایا جب اس طرح تو اپنی زندگی کو ڈھال لے گا، فرمایا اللہ کریم تمہیں لذت ایمان عطا فرما دے گا، تمہیں ایمان کی حرارت عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی، یہ ہے وہ ایمان کی لذت جو ہے ملنے کے ذرائع، اللہ رسول کی محبت، الحب للہ، اللہ کے لیے محبت، اور پھر اللہ کی تابع فرمانی اس قدر ہو کہ تیری جان چلی جائے، رب کے حکم کے خلاف ورزی نہ ہو پائے، رسول اللہ کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو پائے۔ جب یہ انداز تیرا بن جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ تجھے لذت ایمان ہی نہیں نصیب ہوگی، بلکہ من کان للہ کان اللہ لہ، پھر تیرا رب فرمائے گا اے میرے بندے، اب لذت ایمان تو ایمان کی لذت ہے نا، مٹھاس ہے، فرمایا اب یہ اس سے آگے کا درجہ میں تمہیں دے رہا ہوں۔ باری تعالیٰ کون سا درجہ ہے؟ فرمایا وہ یہ درجہ ہے اب تو میرا ہو گیا ہے اور میں تیرا ہو گیا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت بندہ لذت ایمان حاصل کر لیتا ہے۔ ایمان کی دولت تو ہے، لیکن جو اس کی چش ہے نا، چس پنجابی میں جسے کہتے ہیں، وہ نہیں لے رہے ہم۔ ایمان کی حرارت سے ہم ناواقف ہیں، ہم جو معرفت الہی کے اندر لذت اور سکون قلب میسر ہے وہ ہمیں نہیں مل رہا۔
ورنہ جنہیں ملا ہے نا انہوں نے تو کمال کر دیا. اس سے جنہوں نے لذت لی ہے، اس لذت کو جنہوں نے چکھا ہے، جنہوں نے اس کا ٹیسٹ اپنے دل و دماغ کے اندر بسایا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، وہ تو کبھی بھی رب کا قرب ایک لمحے کے لیے بھی خیالات سے اگر غافل گزرے تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان ہی نہیں رہتے، ہم تو نکل جاتے ہیں اس سسٹم سے. حضرات گرامی، حضرت سیدہ کائنات، آج آپ کی ولادت کا دن ہے. 20 جمادی الثانی کو آپ اس دنیا پہ تشریف لائیں. یقین جانے ہمیں کیا خبر لذت ایمان کیا ہے، ہمیں کیا خبر کہ جو ایمان کی چاشنی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کے اندر کتنا سکون قلب ہے انسان کے لیے. سیدہ کائنات اتنی عبادت کرتی، مصلی پہ بیٹھتی، اللہ کا ذکر، آوزاری، بندگی، اس کا ذکر، اس سے لو لگائے رکھتی ہر لمحے. کبھی ایک لمحے کے لیے بھی وہ دل کی تار جو رب سے جڑتی ہے وہ کبھی بھی ٹوٹی نہیں ہے. جو بھی کام کیا اللہ کی رضا کے لیے کیا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا. جو کام بھی کیا اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا. حضرات گرامی، آپ مصلی پہ بیٹھی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، سجدہ کیا. ادھر حضرت سیدنا بلال حبشی نے اذان پڑھ دی فجر کی. جب اذان ہوتی ہے تو آپ کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، آپ کے دل رنجیدہ ہے، غم کر رہی ہے، رو رہی ہے. اے سیدہ کائنات، آپ کی ساری رات مصلی کی پیٹھ میں بسر ہوتی ہے، ذکر الہی میں مصروف ہے، ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، بندگی میں مصروف ہے. ایک لمحے اذان تو بھی ہونی ہے، عبادت کا اشارہ ہے نا، روتی کیوں ہے؟ فرمایا میں تو اللہ سے رومات مانگ رہی ہوں، وہ رات اللہ سے مانگ رہی ہوں. اے اللہ مجھے وہ رات تو عطا کر دے کہ جس رات کے اندر تیری پاک بندی کا ایک سجدہ تو مکمل ہو جائے. لوگوں، سجدے تو بندہ رات میں ہزاروں کر لیتا ہے، سجدے تو ہزاروں کیے جا سکتے ہیں، سجدے تو سینکڑوں کیے جا سکتے تھے. ایک سجدہ، اے مخدومہ کائنات، اے ملکہ دو جہاں، اے شہزادی کونین، ایک رات کا سجدہ تو مانگ رہی ہے، ہزاروں سجدے ہم تو کر لیتے ہیں. حضرات گرامی، ہم صرف سجدے کرتے ہیں، اس لذت سے ناآشنا ہے. جو لذت حاصل ہونی چاہیے تھی، جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اس لذت سے آج محروم ہیں ہم. ورنہ مجھے بتائیں، ایک مثال عرض کروں، سمجھیے گا. پانی ٹوٹیوں کے اندر گرم آتا رہے، دل کرتا ہے ہاتھ نیچے رکھیں، اس میں لذت ہے، سکون ہے. اب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا فوراً نکال لیتے ہیں. یعنی اس گرمائش گرم پانی میں سکون ہے ہمارے لیے، نکالیں گے اس وقت جب وہ ٹھنڈا، وہ گرم سلسلہ ختم ہوگا. حضرات گرامی، بلا تشبیہ و بلا مثال، حضرات گرامی، سیدہ کائنات صرف سجدہ نہیں کر رہی بلکہ ان کے دل کے اندر لذت ایمان ہے، روح کے اندر وہ رب کی معرفت کیا نور موجود ہے. آپ نے کہا، آپ کا وہ تعلق جڑا، ایک مرتبہ سجدے میں گئی، کہا سبحان ربی الاعلی، اے اللہ تجھ سے کوئی بڑا نہیں، تو سب سے بڑا ہے. ایک دفعہ جب جڑا، اب جب فجر کی آذان ہوئی وہ ٹوٹا تو آپ کو تکلیف ہوئی. حضرات گرامی، ہمیں وہ لذت ملی نہیں. آپ نے اس لیے کہا، اے اللہ ایک رات تو ایسی بنا دے جس میں یہ تیری پاک بندی دل کھول کر عبادت کر لے، وہ لذت لے لے کر اس چاشنی کو محسوس کر کر کے، اے اللہ میں اپنے دل کو بھر لوں. قرآن کہتا ہے
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور میرے کچھ ایسے بندے ہیں جن کے راتیں قیام و سجود کے اندر گزرتی ہے۔ حضرات گرامی، اس لذت ایمان سے ہم محروم ہیں، کو جو ایمان کی لذت تھی کبھی مل جاتی نا، مولا کائنات نے وہ حاصل ہوتی آپ کو تیر لگا نا جب، اب تیر اس طرح لگا کہ ایک طرف پاؤں میں لگا اور دوسری طرف سے وہ نکل گیا، درد کی انتہا ہے، ہاتھ لگاتے ہیں صحابہ، درد کی ٹیسیں اٹھتی ہیں، اتنا شدید درد ہے۔ آپ نے کہا رک جائیے، مولا کائنات کوئی آپ کے پاس دوائی ہے لگائیں گے تو ہم نکال لیں، کوئی آپ نے کوئی ایسا ٹوٹکا استعمال کرنا ہے درد کھوک جائے، ہمیں رک جاؤ۔ اے مولا کائنات کیا ہے؟ فرمایا میں اس لذت میں جانا چاہتا ہوں جس لذت کو پا کر ساری دنیا کی لذتیں بندہ بھول جاتا ہے، میں اس مقام پہ جاتا ہوں، میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑتا ہوں، میں نماز کے اندر جاتا ہوں، تم تیر نکال لینا۔ آپ نے نماز شروع کی، جب یہ سلسلہ وہ اللہ کی معرفت کی لذت ملنا شروع ہوئی، وہ کنیکشن قائم ہو گیا، صحابہ نے تیر نکال لیا۔ جب مکمل ہوئی نا نماز، کہا علی درد نہیں ہوئی؟ فرمایا میں درد والے جہان کو چھوڑ کر اس بے درد کی بارگاہ میں پہنچ چکا تھا۔ آئے ہائے، فرمایا میں تو درد والے جہان کو چھوڑ کر میں اپنے رب کے پاس اس لذت خاص کے اندر تھا کہ جو رب ہر کسی کو نہیں عطا کرتا وہ اپنے خاص کو عطا کرتا ہے۔ میں تو اس رب کی بارگاہ میں تھا، مجھے کوئی علم ہی نہیں تھا۔ حضرات گرامی، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ایمان کا کیوں نہیں ہم اثر لیتے؟ کوئی گالی دے اثر نہیں ہوتا آپ کو، اس کا ریاکشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی برا بلا کہے، کوئی آپ کو شاباش دے، اس کا بھی اثر ہے۔ لوگوں، آپ اتنے بڑے مسلمان ہیں، اتنے بڑی اعلیٰ امت میں پیدا کیے گئے ہیں، کبھی محسوس کیا میں ایمان والا ہوں تو کیا اس کی لذت ہے؟ اس کو کبھی چکھا؟ اس ایمان کی لذت سے کبھی آشنا ہوئے؟ کبھی بیٹھ کے سوچا میں بیٹھوں اور اس لذت کو آنکھیں بند کر کے محسوس کروں جس کا میں دعوے دار ہوں، ایمان والا ہوں میں؟ حضرات گرامی، محسوس کیا کریں، نماز ذریعہ ہے اس لذت کا، صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اس کا ذریعہ ہے اس لذت کا، صاحب نصاب ہے، حج و عمرہ اس لذت کا ذریعہ ہے، نیک صالح اعمال اس لذت کا ذریعہ ہے۔ کمال کی بات ہے، توجہ کرنا، یہ لذت نہیں کہا، لذت کا ذریعہ ہے۔ نماز پڑھو گے تو قرب الہی نصیب ہوگا، جب قرب الہی نصیب ہوگا پھر ایمان کی لذت نصیب ہوگی، ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، اثر نصیب ہوگا۔ حضرات گرامی، کچھ اعمال تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے کہ وہ کرو تمہیں رب وہ لذت ایمان عطا کرے گا۔ آئیے، وقت ختم ہونے کو ہے۔ یہ روایت میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکشا انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ نے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کے محبوب نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ کیا کیا؟ 3 مرتبہ قسم اٹھائی۔ ہم قسم اٹھاتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلے کو تسلی دی جائے کہ میں اس بات میں سچا ہوں۔ اللہ کے محبوب تو سب سے بڑے سچے تھے، اتنے بڑے سچے تھے، یقین جانے کہ جنہیں جان کے دشمن کافر بھی کہتے تھے ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے۔ جب ہجرت کی رات آئے نا
تلواریں تیریں لے کر رسول اللہ کے دروازے پہ آ گئے، اور سارے جو آئے تھے نا، ساروں کی امانتیں رسول اللہ کے پاس ہیں، امین مصطفیٰ کو مان رہے ہیں، اپنی امانتیں مصطفیٰ کے دامن میں ہیں، اتنے بڑے۔ اصل تو مزہ یہ ہے نا کہ اپنے تو کہتے ہی رہتے ہیں نا، اصل تو مسئلہ ہے کوئی شریک کہے، کوئی دشمن کہے، کوئی مخالف کہے کہ اس کے اندر یہ خوبی ہے۔ حضرات گرامی، میرے کریم آقا نے 3 مرتبہ قسم اٹھائی، اٹھا کر فرمایا میری امت 3 چیزوں کی مجھ سے تسلی لے لو۔ پہلے نمبر پہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب یہ قسم دے کر رسول اللہ فرما رہے ہیں، قسم دے کر کہ صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ اب بظاہر دیکھا جائے، حافظ اجمل صاحب بیٹھے ہیں، یہ مجھے دیں 100 روپیہ، میرے پاس 100 روپیہ ہے، یہ مجھے دیتے ہیں، ان کے پاس 500 تھا، انہوں نے صدقہ 100 روپیہ دے دیا، اب باقی کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 400 رہ گئے۔ پیسے کم ہوئے یا گھٹ گئے؟ پیسے گھٹ گئے۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں قسم دے کر کہتا ہوں صدقہ مال کو کم نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ، زہر تو یہ ہو رہا ہے، 400 500 تھا، 100 نکل گیا، 400 رہ گیا، اب کس کی مانیں گے؟ کس کی مانو گے؟ اللہ کے محبوب کی۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرے راستے پہ 1 خرچ کرو گے 10 دنیا میں دوں گا، 70 گنا آخرت میں عطا کروں گا۔ وہ ایسے ذرائع پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا کسی پہ ظلم ہوا، اس نے اس پہ صبر کر لیا، عزت کسی نے اس کی اچھال دی، تہمت لگ گئی، تہمت لگ گئی، عزت اچھل گئی، کسی نے دھوکہ دے دیا، ظلم کر دیا، اللہ کے محبوب نے کہا کہ وہ صبر کر گیا، اپنا مقدمہ ادھر ادھر دھکے کھانے کی بجائے نا، رات کو اٹھا فجر تہجد کے وقت اپنا مقدمہ جا کر اللہ کی بارگاہ میں جمع کروا دیا، اور اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر منبر رسول پہ کہہ رہا ہوں، مسجد میں کہہ رہا ہوں، اگر اس انداز میں مقدمہ جمع کرایا جائے نا، میرا رب اس بندے کو نشانہ عبرت بنا دیتا ہے۔ اور یہ سب سے اچھا، آج جتنا ہمارا یہ عدالتی نظام، یہ ہمارا تھانوں کا یہ سسٹم اتنا کرپٹ گندا ہے، وہاں جانے کی ضرورت نہیں، اپنے مالک کی بارگاہ میں مقدمہ جمع کرواؤ۔ یہ جو عادل ہے سب سے بڑا عادل ہے۔ کل میں غالباً سن رہا تھا اقرار الحسن، وہ آتا ہے RY نیوز پہ، وہ کوئی پروگرام چلاتا ہے، وہ گیا ہے کسی قید خانے میں، جیل میں، شاید کس جگہ کی تھی، وہاں پہ لوگوں سے، وہ لوگ جن کو سزائے موت ہو چکی ہے، ان سے وہ انٹرویو لے رہا ہے۔ لوگ، ایک بندہ، اس کی سفید داڑھی ہو گئی ہے، اس نے پوچھا کہ آپ کب سے آئے ہیں؟ اس نے کہا میری 23 سال عمر تھی، 23 سال تھی، اب میں 50 کے قریب پہنچ گیا ہوں، مجھے تقریباً 27 سال ہو گئے سزائے موت ہوئے، لیکن ہر روز جیتا ہوں، ہر روز مرتا ہوں۔ 23 سال گزر گئے جیل میں، قید خانے میں۔ جب بھی کوئی زیادتی ہو، کوئی کرے، آپ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ اللہ کے محبوب نے آگے تسلی دی، بات ختم کرنے لگا ہوں، تسلی دی، فرمایا اگر کسی کی زیادتی، اگر معاملہ ہو گیا نا، وہ صبر کیا، فرمایا اگر عزت میں کمی آ گئی نا، قیامت کے دن میں رب کی بارگاہ میں اس کا بازو پکڑ کے اس کی عزت واپس دلا دوں گا، میں اس کی عزت کا وارث ہوں، میں امین ہوں اس کی عزت کا۔ آخری نمبر پہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے مانگنا شروع کر دیا، ہر وقت ہاتھ بلائے رکھے، منگتا بنا رہا، فرمایا
اللہ تعالیٰ اس پہ رزق کو تنگ کر دے گا. مانگنا جو ہے نا بغیر اگر ضرورت مند ہے وہ اگر سوال کرتا ہے، آج تو یہ دھندا بن گیا ہے. اور دیکھیں جو یہ بھکاری ہے نا، پیشہ ور بھکاری، اسلام نے منع کیا ہے ان کو دینے سے. دیکھیں جو مانگتا نہیں ہے، حاجت مند، سفید پوش ہے، ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو دیں. اپنے خاندان کو دیکھیں. اپنے اصل طریقے یہ تھا پہلے اپنے خاندان، اپنی چار دیواری میں دیکھیں، مطلب اپنا خاندان، اس کو دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی ہے، میرا بھائی میری بہن ہے جو جس کے حالات اتنے تنگ ہے. بھائی سے نہیں مانگتا، چاہے کتنی غربت آ جائے، وہ کہتا ہے میں بھائی سے مانگوں. بہنیں نہیں مانگتی، میں بھائی سے مانگوں. لیکن آپ ان کو بطور تحفہ دے دیں، خدمت کر دیں، ثواب ہوگا. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس نے مانگنا شروع کر دیا اللہ اس پہ معاملات کو تنگ کر دے گا. حضرات گرامی، اپنے اعمال کو درست کریں، دین پہ عمل کریں، بڑا آسان دین ہے. اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ استقامت کی